محترم جناب زبیر عثمان صاحب ملاوی، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر ہمیں یاد فرمایا اور آپ نے ہم سے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ تبلیغی کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیا اس کی دلیل میں کوئی آیت یا حدیث ہے؟ دیکھیے، وہ تبلیغی جماعت جو مولوی الیاس صاحب کی ہے، جس کا مرکز دہلی نظام الدین بستی، ظاہر آپ کی مراد بھی وہی تبلیغی جماعت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تبلیغی جماعت دیوبندی وہابیوں کی ایک شاخ ہے۔ اور رہا یہ کہ جب ان کی شاخ ہے تو دیوبندی اور وہابی جو ہیں ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جا بجا گستاخیاں موجود ہیں، جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ گویا جن کو پڑھنے کے بعد آدمی بجا طور پر یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ایسا عقیدہ یا ایسا لکھنے والا آدمی جو ہے وہ ہرگز راہ راست پر نہیں ہو سکتا۔ اور تبلیغی جماعت بھی دیوبندی اور وہابی حضرات کا ایک شعبہ۔ آپ نے پوچھا کہ اس کی دلیل بیان فرمائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دین اور بد مذہب کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، اور حدیث شریف میں ہے وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، تم ان بے دینوں کے ساتھ نماز مت پڑھو، اور وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، تم وہ مر جائیں تو تم ان پر نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اب رہا تبلیغی جماعت سے متعلق، تو دیکھیے میرے پاس اس وقت ملفوظات شاہ محمد اسماعیل میرے ہاتھ میں، اس کے مؤلف ہیں، بہت تبلیغی جماعت کے بہت بڑی وکالت کرتے تھے، بہت بڑے مناظر تھے علماء دیوبند کے، بہت بڑے عالم دیوبندی میں مشہور تھے اور کہلاتے تھے۔ ان کا نام ہے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب۔ کراچی کی دارالاشاعت کی کتاب چھپی ہوئی، جو مولوی مسافر خانے کے قریب یہ دارالاشاعت ہے، اس کی چھپی ہوئی کتاب کا میرے سامنے 44 اور 45واں صفحہ موجود ہے، میں اس کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، اور پھر آپ غور فرمائیے کہ مولوی الیاس صاحب جو ہیں وہ آیا دائرہ اسلام میں ہیں یا دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور فرمائیے ان کا کتاب کا صفحہ نمبر تو 44 ہے اور ملفوظ نمبر ہے 50، یہ یاد رکھیے آپ۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی عبارت بتا رہا ہوں، ایک بار فرمایا، یعنی مولوی الیاس صاحب نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ، بعض لوگوں کو خواب میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ ریاضت اور مجاہدے سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو خواب میں علوم صحیحہ القاء ہوتے جو نبوت کا حصہ، پھر ترقی کیوں نہ ہوگی؟ علم سے معرفت بڑھتی اور معرفت سے قرب بڑھتا، اسی لیے ارشاد فرما قل رب زدنی علما، فرمایا کہ آج کل خواب میں مجھ پر علوم صحیحہ کا القاء ہوتا، اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے۔ مؤلف نے قوسین میں یعنی بریکٹ میں یہ لکھا کہ خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی، تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے سر میں تیل کی مالش کرائی، جس سے نیند میں ترقی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہتے آپ نے فرمایا، یعنی مولوی الیاس صاحب نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا۔ اب غور فرمائیے کہ وہ خواب اپنا بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے، پھر سنیے آپ۔ فرماتے مجھ پر خواب میں یہ طریقہ یوں منکشف ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر خواب میں یہ القاء ہوئی کہ تم مثل انبیاء لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو۔ اب غور فرمائیے، کیا یہ جملہ کہتے وقت ایک آدمی کو شرم نہیں آئے گی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان بھی رکھتا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھتا ہو کہ تم مثل انبیاء لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے؟ تو بلا شک اس عبارت میں مولوی الیاس صاحب نے اپنے آپ کو انبیاء کا مثیل قرار دیا ہے، اور یہ اس سے بڑھ کر کے گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ملفوظ نمبر 50 اور ملفوظات شاہ محمد اسماعیل مولف مولوی محمد منظور نعمانی، اس کی کتاب دیکھیں آپ، اور کس قدر یہ خطرناک جملہ ہے کہ مجھے آیت کی تفسیر خواب میں یہ القاء ہوئی کہ تم مثل انبیاء لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو۔ تو ایسے گمراہ لوگوں کی نماز جنازہ ہم مسلمانوں کو اور سنیوں کو نہیں پڑھنی چاہیے۔